السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، برکات سنت رسول سے آپ درس سماعت کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا درس نمبر 2، ایپیسوڈ نمبر 5۔ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں آپ نے جس طریقے سے سماعت کیا کہ سنت کو زندہ کرنا اور سنت پر عمل کرنے پر اللہ تبارک و تعالی جو انعام اور اکرام عطا فرماتا ہے، آئیے آج اسی کے متعلق مزید کچھ اہم باتیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے صحابہ کرام کتنے کوشاں ہوتے، اور اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی جو جد و جہد ہوتی آج میں بتانا چاہوں گا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات عطا فرمائی ہے آپ اس کو بھی سماعت کر لیں، انشاءاللہ معلومات میں اضافہ بھی ہوگا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کا جذبہ بھی ہوگا۔ آپ دیکھیں آج ہم کس کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، کس کا طریقہ اپنا رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا ہے۔ آئیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سماعت کریں۔ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جسے کسی کا طریقہ اپنانا ہے اسے چاہیے کہ ان کا طریقہ اپنائے جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اس لیے کہ جو باحیات ہیں وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہیں۔ اور پھر مزید آگے ارشاد فرماتے ہیں طریقہ اپنائیں، تو کس کا طریقہ اپنائیں؟ فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامه وابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسیرهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم۔ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ ہیں جو اس امت میں سب سے افضل تھے اور سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے، علم کی گہرائی والے اور کم تکلف والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے چن لیا تھا۔ ان کی فضیلت پہچانو، ان کی پیروی کرو اور تم سے جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق اور ان کی سیرت اپناؤ، اس لیے کہ وہ سیدھے راستے پر تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں ہماری بڑی اچھی رہنمائی فرمائی کہ اگر ہمیں کسی کا طریقہ اپنانا ہے تو کس کا طریقہ اپنانا چاہیے؟ تو ہم صحابہ کرام کا طریقہ اپنائیں، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے طریقہ اپنایا۔ اور اس حدیث مبارکہ میں ایک بات قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ جو باحیات ہے وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے۔ یہ اس دور میں فرمایا گیا جسے خیر القرون کہا گیا تھا، اور اس دور میں اگر دنیا سے پردہ فرمانے والے، اس دور میں دنیا سے پردہ فرمانے والے صحابہ کی پیروی کی تاکید کی گئی ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ہم ان لوگوں کا طریقہ کار اپنا رہے ہیں جو خود سراپا فتنہ ہے۔ ہمیں سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے اور ان حضرات کا راستہ اپنانا چاہیے جو خود سیدھے راستے پر تھے۔ تو آج ہم نے اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد ہم نے یہ جاننا ہے کہ ہم کس کے طریقے پر چلیں، تو صحابہ کرام کے طریقے پر، اور صحابہ کرام جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل کیا کرتے تھے۔ اگر اس راستے پر ہم چلتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جستجو ہوتی کہ ہم حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں۔
اور آپ اسی حدیث مبارکہ کی روشنی میں سماعت کر لیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے 3 گروہ ازواج مطہرات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عبادت کے متعلق سوال کیا اور پوچھنے لگے، اور انہیں بتایا گیا کہ ان حضرات نے اپنی عبادات کو کم تر سمجھا۔ جب بتایا گیا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے تو آپس میں جو ہے گفتگو کرنے لگے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ ان میں سے صحابہ کے ایک گروہ نے کہا کہ ہم پوری رات نماز پڑھیں گے، دوسرے گروہ نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور تیسرے گروہ نے کہا کہ ہم عورتوں سے الگ ہو جائیں گے اور ان سے نکاح نہیں کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے؟ اللہ اکبر! میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم سے زیادہ ڈرنے والا اور تم سے زیادہ خشیت الہی اپنے دل میں رکھنے والا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات میں نماز پڑھتا ہوں اور کبھی سو بھی جاتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، تو جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ نے سماعت کیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس روایت سے سنت پر عمل پیرا ہونے کی اہمیت جو ہے بہت اچھے انداز سے اجاگر ہو جاتی ہے کہ جو سنت پر عمل کرنے سے اعراض کرے اس کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب کا اظہار فرمایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھے، وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ دارین کی ابدی کامیابی صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طریقہ کار پر عمل کرنے پر ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی عمل رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے قریب کر سکتا ہے تو وہ ہے اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر عمل کریں اور پابندی کے ساتھ عمل کریں، اور سنتوں سے کبھی بھی اعراض اور روگردانی ہرگز نہ کریں۔ تو اس سے ہمیں بات اچھے انداز سے سنت سے اعراض نہیں کرنا، سنت پر سختی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اور آج ہم کتنے دور ہیں سنتوں سے، آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ اس حدیث مبارکہ کو آپ سماعت کر لیں تو آپ کو اچھے انداز سے اندازہ ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے کچھ حواری اور ساتھی ہوتے ہیں جو ان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، پھر ان کے بعد کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جن کا قول ان کے فعل کے مخالف ہوتا ہے، اور وہ ایسے کام کرتے ہیں جن کے لیے وہ مامور نہیں ہوتے۔ جو ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے ان کے ساتھ جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو دل سے ان کے ساتھ جہاد کرے وہ مومن ہے۔ میرا آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہاتھ سے جہاد کرنے کا مطلب تو ظاہر ہے اور ہر کوئی جانتا ہے۔ زبان سے جہاد کرنا یہ ہے کہ انہیں دلائل اور برائن کی روشنی میں سمجھایا جائے، اور دل سے جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے اسے برا جانا جائے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا اگر جائزہ لیں تو پتہ چل جائے گا ہاتھ اور زبان سے جہاد کرنا یہ تو بہت دور ہے۔ آج اگر دل سے جہاد کرنے کی بات کی جائے، دل سے برا ماننے کی اگر بات کی جائے تو آپ اور ہم خود ہی جان سکتے ہیں کہ آج ہم کہاں تک کہ اس پر عمل پیرا ہے۔ دل سے بھی برا نہیں مانتے، بلکہ ہمارا خود معاشرہ جو ہے وہ ویسٹرن کلچر اور مغربی تہذیب کا اس قدر دلدادہ ہو چکا ہے کہ سنت پر عمل پیرا ہونے کا کبھی خیال بھی ذہن میں نہیں آتا۔ کیا ہمارے ایمان کا یہی تقاضا ہے؟ کیا اسلام ہم سے یہی چاہتا ہے؟ اپنی سوچ بدلے اور اپنے آپ کو حتی امکان سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا بنائیں، اس لیے کہ سنت پر عمل کرنا صحابہ نے کس طریقے سے عمل کیا ہے، اور ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنے کے حوالے سے جو ہے تاکید بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اب آپ دیکھیں، آپ نے حدیث رسول کی روشنی میں درس نمبر 2 میں بہت ساری حدیثوں کے حوالے سے آپ نے کچھ اہم باتیں، معلوماتی باتیں آپ نے سماعت کی۔ اس میں مختصر طور پر میں آپ کو چند باتیں عرض کر دوں تاکہ آج کی ہماری گفتگو یہ ختم ہو۔
اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کے حوالے سے جو ہمیں درس ملتا ہے کہ سنت رسول پر عمل کرتے رہنا یہ محبت رسول کی دلیل ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے رہنا یہ جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معیت کا باعث بھی ہے، آقا علیہ السلام کا ساتھ میسر آئے گا۔ سنت کی طرف رغبت کرنا یہ ہدایت پر ہونے کی دلیل ہے۔ کسی معاملے میں اختلاف ہو تو حضور علیہ السلام اور آپ کے خلفائے راشدین کے اقوال اور اعمال کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے حل کرتے رہنا چاہیے، اور سنتوں پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کا حکم بھی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ سنتوں پر تسلط کے ساتھ قائم رہنا یہ 100 شہیدوں کا ثواب کا باعث بھی ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سب کے لیے لازم ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام کے لیے بھی۔ ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ سنت پر عمل کرنے والے کے لیے جنت کی کھلی بشارت ہے، اور طریقے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے ساتھ جہاد بالید اور جہاد باللسان اور جہاد بالقلب کا حکم بھی ہے۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ تو اس لیے سنتوں پر عمل کریں اور دوسروں کو عام بھی کریں، دوسروں کو تعلیم بھی دیں، اور اس ماحول کو اپنے گھر سے اور اپنے آپ سے شروع کریں۔ انشاءاللہ العظیم سنتوں پر عمل کریں گے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت جو عطا فرمائی ہے، انشاءاللہ العظیم ہم کامیاب ہوں گے اور جنت میں حضور کا ساتھ بھی میسر آئے گا۔ ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے کہ صحابہ کس طریقے سے حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے، ضرور اس کو بھی سماعت کریں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔